مجھے دبئی میں رہتے ہوئے 4 سال ہو گئے تھے، لیکن میں نے آج تک کبھی ایس جیسا کوئی شخص نہیں دیکھا تھا۔ وہ دکھنے میں جتنا دبلا پتلا نظر آ رہا تھا اتنا ہی طاقتور تھا۔ اس نے جیسے ہی مجھے اپنے ساتھ رات گزارنے کی آفر کی تو میں خود کو روک نہیں پائی۔ میں نے سوچا کہ یہ کیا چیز ہے۔ جب میں نے اتنے طاقتور مردوں کے ساتھ رات بنائی ہے تو اس کی آفر کرنے پر میں اس کے ساتھ اس کے فلیٹ میں چلی گئی، لیکن وہاں پر جاتے ہی مجھے اندازہ ہوا کہ وہ جتنا کمزور نظر آ رہا تھا اتنا کمزور شخص نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر پہاڑ جتنی طاقت تھی۔ دبئی جیسے شہر میں رہتے ہوئے آج پہلی بار میری ایک پاکستانی کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی۔ اس شخصیت میں ایک عجیب سی کشش تھی جو مجھے اپنے طرف کھینچ رہی تھی۔ باقی مردوں جیسا بالکل بھی نہیں تھا، بالکل معصوم اور کسی اچھے گھر سے لگ رہا تھا۔ میں ایک غریب گھر کی لڑکی تھی۔ میں نے ساری زندگی محرومیوں میں گزاری تھی۔ میرا باپ بچپن میں ہی مجھے اور میری ماں کو اکیلا چھوڑ کر کہیں چلا گیا تھا۔ میری ماں نے ساری زندگی میں مزدوری کر کے میرا اور اپنا پیٹ پالا تھا، لیکن میری ماں نے ہمیشہ مجھے خودداری سے جینا سکھایا تھا، کبھی بھی کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے نہیں دیا تھا۔ میری ماں نے مجھے بہت ہی نازوں سے پالا تھا۔ وہ بے شک ان کے گھروں میں کام کرتی تھی، لیکن پھر بھی آج تک کبھی اس نے مجھے کسی کام کو ہاتھ تک نہیں لگانے دیا تھا۔ جیسے ہی میں 18 سال کی ہوئی مجھے معلوم ہوا کہ میری ماں کو پھیپھڑوں کی بیماری لگ گئی ہے۔ دن بدن ماں کی طبیعت بگڑتی جا رہی تھی، لیکن وہ پھر بھی مجھ پر اپنا حال عیان نہیں ہونے دیتے تھے۔ سارا دن کام کرتی اور شام کو ہنستے کھیلتے اپنے ہاتھوں سے روٹی کے نوالے توڑ کر مجھے کھلاتی۔ جیسے تیسے کر کے دن گزر رہے تھے اور ساتھ ساتھ میری ماں کی طبیعت بھی بگڑتی گئی۔ اب میں 19 سال کی ہو گئی تھی اور میری ماں بستر سے جا لگی۔ اس سے اتنا حق بیماری لگ گئی جس کے علاج کے لیے بہت سارے پیسوں کی ضرورت تھی اور میرے پاس 1 روپیہ بھی نہیں تھا۔ میں اپنے ماں کے لیے کوئی دوائی خرید لیتی، مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ ایسے میں نے گاؤں کے چودھری صاحب سے پیسوں کی بھیک مانگی، لیکن چودھری صاحب نے ایک شرط پر مجھے پیسے دینے کے لیے حامی بھری، اور وہ یہ تھی کہ وہ سود لیں گے۔ وہ جو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا اور میرے پاس کوئی آسرا بھی نہیں تھا۔ تمام رشتہ دار منہ موڑ چکے تھے۔ میں تنہا اپنی اور اپنی ماں کی اکیلی ہی وارث تھی۔ میرے پاس اور کسی چیز کی کوئی بھی کمی نہیں تھی۔ چودھری صاحب سے میں نے وہ رقم سود پر لینے کی حامی بھرنی اور یہ بھی کہا کہ میں چودھری صاحب کو یہ رقم 4 ماہ کے اندر لوٹا دوں گے، اور اگر میں نے یہ رقم نہیں لوٹائی تو میں سود بھر دوں گے، یعنی اس سے دگنی رقم لوٹاؤں گے۔ چودھری صاحب نے مجھے وہ رقم دے دی، جس پر میں نے ان کا شکریہ ادا کیا اور اپنی ماں کو لے کر دوسرے ہی دن ہسپتال پہنچ چکے تھے۔ یہ شہر کا سب سے بڑا ہسپتال تھا، اور پھر پھیپھڑوں کا بھی۔ اگلے ہی دن میری ماں کا علاج شروع ہو چکا تھا، کیونکہ ہسپتال والوں کو اس سے کوئی غرض نہیں تھی کہ ایک غریب انسان پیسے کہاں سے لا رہا ہے یا نہیں۔ اگر غرض تھی تو صرف اور صرف اپنے فیسوں سے، اپنی مہنگی عادیات سے، جو انہیں کسی بھی طرح سے ڈبل ٹیکس میں فروخت کرنی تھی۔ میری ماں کا علاج شروع ہوتے 3 دن گزرے تھے۔ سارا دن میں اپنی ماں کے ساتھ ہسپتال میں رہتی۔ جو پیسے میں نے ادھار لیے تھے وہ آدھے تو ماں کے علاج پر خرچ ہو رہے تھے، اور آدھوں سے میں کچھ اپنے لیے اور ماں کے لیے کھانے کے لیے لے آتی۔ جیسے تیسے گزارا ہو رہا تھا، لیکن ایک دن ماں کی طبیعت اچانک بھی بگڑ گئی اور ان کے جسم بالکل ٹھنڈا پڑ گیا اور آنکھیں آسمان کی طرف اٹھ گئی۔ میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی اور پریشانی کے عالم میں ڈاکٹر کو آواز دینے لگے، ڈاکٹر کہاں ہے؟ ڈاکٹر کہاں ہے؟ میری ماں کی طبیعت بگڑ گئی ہے، پلیز کوئی ہے؟ پاگلوں کی طرح آوازیں دینے لگے۔ اتنے میں ایک ڈاکٹر اور ایک لیڈی ڈاکٹر دونوں ہی ماں کے کمرے میں داخل ہوئے، اور انہوں نے مجھے کہا کہ میری ماں کی طبیعت بہت ہی خراب ہے، وہ 1 یا 2 دن اور زندہ رہ سکیں گے۔ اتنے میں پریشان ہو کر آسمان کی طرف دیکھنے لگے۔ ڈاکٹر نے معذرت کرتے ہوئے آگے کی طرف چل دی اور میں وہاں کھڑی ہونے انہیں جاتا ہوا دیکھتی رہی۔ میری ماں نے مجھے اپنے پاس بلایا اور مشکل سے اپنے حلق سے کوئی آواز نکالی، جیسے وہ کچھ کہنا چاہتی ہو۔ میں نے فوراً سے آگے بڑھ کر ان کی بات سنی
تو وہ مجھ سے کہہ رہی تھی کہ میرے باپ کون ہے اور کہاں پر ہے۔ میں نے آج تک بھی اپنے باپ کے بارے میں نہیں سنا تھا، اس لیے مجھے تھوڑا عجیب سا لگا۔ میری ماں نے مجھے میرے باپ کی نشانی بتائی اور کہا کہ میرے بعد بیٹا تمہارا وہی آسرا ہوگا، اس لیے اگر وہ تمہیں لینے کے لیے آئے تو اس کے ساتھ چلی جانا۔ میں پریشان ہو گئی کہ میری ماں نے آج تک کبھی ایسی بات نہیں کی، آج کیوں کر رہی ہیں۔ ابھی میں یہی سوچ رہی تھی کہ ماں کی طبیعت بگڑی اور میرے دیکھتے ہی دیکھتے ماں اس دنیا کو چھوڑ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد میں بالکل بے آسرا ہو گئی تھی، کوئی بھی شخص میری ذمہ داری سنبھالنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ میں اکیلے ہی ماں کی ڈیڈ باڈی کو لے کر گاؤں پہنچی تو گاؤں کے چودھری نے ترس کھا کر ماں کے کفن کا انتظام کیا۔ ماں کے کفن دفن سے فارغ ہو کر سب لوگ اپنے اپنے گھروں کی طرف چل دیے اور میں اکیلے ہی اپنے گھر میں ایک نوکران کی طرح کونے میں لگ کر بیٹھ گئے۔ مجھے کسی چیز کا کوئی ہوش نہیں تھا کیونکہ میں بالکل بے آسرا ہو گئی تھی۔ اتنے میں مجھے چودھری صاحب کے دیے ہوئے پیسوں کا یاد آیا کہ میں کیسے ان کا قرض چکاؤں گی۔ اب مجھے یہ پریشانی زیادہ رہنے لگی تھی۔ میں نے کھانے سے زیادہ مجھے ان کے قرضے کی فکر تھی جو کہ مجھے سود سمیت دینا تھا، کیونکہ میں نے سوچا تھا اگر ماں ٹھیک ہو جائے گی تو وہ خود ہی سارے انتظام دیکھ لے گی، لیکن ماں تو مجھے پہلے ہی بے آسرا کر کے جا چکی تھی۔ میں بہت زیادہ پریشان رہنے لگی، جیسے تیسے کر کے دن گزرتے گئے اور آخرکار ایک دن میں نے دیکھا دروازے پر کسی کی دستک کی آواز سنائی تھی۔ جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا میں نے دیکھا کہ چودھری کا بندہ مجھے ڈیرے پر لے جانے کے لیے آیا ہے۔ میں پریشان ہو گیا، یہ چودھری نے آخر مجھے ڈیرے پر کیوں بلایا ہے؟ کہیں وہ پیسوں کا تقاضا تو نہیں کرے گا؟ میں پریشان ہو گئی۔ میں نے بہانہ بنا کر ٹالنے کی کوشش کی، لیکن وہ شخص اپنے ساتھ مجھے لے جانے کے لیے بضد تھا۔ میں خاموشی سے اس کے پیچھے چل پڑی کیونکہ میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ ڈیرے پر پہنچتے ہی میں نے دیکھا کہ چودھری صاحب حقہ پی رہے تھے اور شاید میرے ہی آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی چودھری صاحب نے کہا کہ یا تم ہمارے گھر کام کرو گی، کیونکہ میں تمہاری حالت سے بالکل واقف ہوں۔ کوئی بھی شخص تمہیں اپنے گھر کام کے لیے رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو کیا تم ہمارے گھر کا کام کرنے کے لیے راضی ہو؟ میں اس کے بدلے میں تمہارا قرضہ سے سود ہٹا لوں گا اور اس کے بدلے میں تم نے کھانا اور رہائش فری دوں گا۔ اگر تم راضی ہو تو تم میرے گھر جا کر کام کر سکتی ہو۔ کام کے لیے مجھے یہ آفر کسی بھی نعمت سے کم نہ لگی اور میں نے فوراً حامی بھر لی، کیونکہ میرے پاس اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ میں نے فوراً حامی بھری۔ چودھری صاحب نے مجھے اپنے گھر کی طرف ایک آدمی کے ساتھ بھیجا۔ میں جیسے ہی گھر کے سامنے پہنچی، گھر گیا تھا، بالکل ہی محل تھا۔ وہاں پر ایک عورت نے مجھے کام بتایا کہ کیا کام کرنا ہے۔ میں بے حد پریشان ہوں۔ جس نے ساری زندگی میں کبھی اپنے ہاتھ سے نوالا توڑ کر نہیں کھایا، وہ سارا کام کیسے کرے گی؟ فی الحال میں نے سارا کام کرنے کی ٹھان لی اور ایک کمرے میں جھاڑو کو لگانے لگی۔ جیسے ہی میں کمرے میں داخل ہوئی تو مجھے وہاں پر ایک عجیب شخص کی آمد محسوس ہوئی۔ جیسے میں نے مڑ کر دیکھا وہ شخص کوئی